रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 25 अगस्त और कल है 26 अगस्त। कल जी हेयरिंग होनी थी ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत, अबूर ज़मानत के ऊपर, और वो आज कराची में 2 दिन जो है वो बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में जो है वो तातीलात हो गई, यानी कि छुट्टियां दे दी गई हैं, क्योंकि कराची में बेइंतहा शदीद बारिश हो रही है। आज रात से जो है ना वो अबर बरस के आ रहा है और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की दुआएं बड़ी कबूल हो गई हैं कि अल्लाह पाक 26 तारीख को भी जो है ना वो जज साहब कुछ ना, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में जब हमारा टेस्ट होता था और हमारी तैयारी नहीं होती थी और हम बैठ के दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह पाक जो है ना वो आज जो है ना वो टीचर ना आए, कुछ भी हो जाए। तो वो लग रहा है कि इनकी दुआएं कबूल हुई हैं कि कराची में अब्र रहमत नाजिल हुई भी है, मगर वो जहमत बन चुकी है क्योंकि कराची के अंदर भुट्टो ज़िंदा है। कराची में बहुत सालों से तरक्याती काम नहीं हुए, जिसकी वजह से अभी बारिश के चंद कतरे भी अगर ज़मीन पर पड़ते हैं तो शहरी उसको रहमत खुदाबंदी समझने की जगह जहमत समझते हैं, क्योंकि गटर नाले और पानी हर जगह से उबलना शुरू हो जाता है, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। बहुत सी इतलात ऐसी भी है कि फ़ौज तलबी हो चुकी है, मगर उसके ऊपर अभी तक मुझे कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं आई कि फ़ौज तलब हुई है नहीं हुई है। ये भी एक सिचुएशन है। तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ जो आपको कराची की भी अपडेट दे देती हूँ कि कराची में क्या हो रहा है। आज मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है। सबसे पहले एमएलओ के ऊपर बात करेंगे, मगर उससे भी पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता होगा कि 3-3.5 महीने से केस चल रहा है और इस केस की रूह जो थी वो आप ऑडियंस थे, आप देखने वाले थे, जो लम्हा ब लम्हा इस केस से जुड़े रहते थे और इस केस की एक रिपोर्टर्स की रिपोर्ट पर, एक विडियो पर, और ख़ास तौर पर वो जो कुकड़ी सरकार है, जो नैरा माम, उनकी जितने भी लोग थे उनके ऊपर आप लोग नज़र रखते थे और हमें आके डिस्कस करते थे, आगे पीछे हर एक की बात आप डिस्कस करते थे। तो इनको मौका नहीं मिल रहा था। ये जो ज़हीर गैंग था ना, ये बड़ा एक लिमिटेड हो गया था। आपके ही प्रेशर था, जो ये कोड जो ये है सुप्रीम कोर्ट से केस जो है वापस ट्रायल कोर्ट में आया और दोबारा से रीओपन हुआ। इसके अंदर जितनी जान थी वो आपकी वजह से थी। आज हम देखते हैं कि आप लोग कहीं गुम हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा, ये केस इतना लंबा हो गया, अब हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें अपनी जजमेंट इंसाफ के उसूलों पर अब यकीन नहीं रहा, कि कोई फ़ैसला नहीं आता। तो आपको तो पहले भी जब सैमा भाभी रोई थी दाड़े मार मार के हाई कोर्ट में, जहाँ से केस खारिज कर दिया गया था, तब से आप लोग साथ थे। अगर आज आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिलेगा और हम पीछे हट रहे हैं, तो ये कैसे इनकलाब आएगा? ये कैसे एक चीज़ के साथ हम अगर हमने किसी का साथ देने का अहद किया था, जब मैंने ख़ुद ने अपने तौर पर मेहदी काज़मी साहब से अहद किया था कि मैं आपका साथ दूंगी आपकी बेटी वापस लाने में, इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, इन गैंग के ख़िलाफ़, ताकि कल को मेरी कोई बच्ची, मेरे रिश्तेदारों की कोई बच्ची उठा के ना ले जाए, कहीं हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा जुल्म बर्बरियत हमारे किसी अपने के साथ ना हो जाए। तो इसीलिए हमने मेहदी काज़मी साहब का साथ दिया था कि अगर एक बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम सब मिल के उसका जो है वो सामना करेंगे, उसकी ताकत बनेंगे और इस चीज़ में उसकी बेटी वापस लाने में, उनकी बेटी वापस लाने में किरदार अदा करेंगे। और आप देखिए लम्हा ब लम्हा हर छोटी बड़ी न्यूज़ पर मेहदी काज़मी साहब, ज़ाहिमा भाभी जो है वो हमें अप्रिशिएट भी करते थे, हमारे को अपने दुख सुख भी बताते आए और हम हर चीज़ में उनका साथ खड़े रहे। मगर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सा टॉपिक यूट्यूब पर आ गया, जिसके बाद जो है वो लोग उसके अंदर लगे। वो उनका एक फैमिली टॉपिक था, एक फैमिली, उनके उस चीज़ को आप अगर सॉल्व भी कर देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें अगर नहीं भी करेंगे तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उस टॉपिक पर इंडियन हमारे बहन भाई जो हैं, इंडिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत इन्वॉल्व हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और वो केस वो देख रहे हैं। ज़हरा काज़मी केस में भी इंडियन फॉलोइंग बहुत थी और वो चाहते थे कि पाकिस्तान में जो है वो एक तरीके से एक चीज़ जो है, एक बच्ची है, उसको हम वापस लाने में काम करें। यानी कि आपका मिशन क्या था और अब आपका मिशन क्या हो गया? आप लोगों का मिशन था एक बाप को इस गैंग से, इस निज़ाम से लड़ के उसकी बच्ची को मिलवाना। आप लोगों की जद्दोजहद की वजह से बच्ची कम से कम उस चुंगल से छूटी जहाँ उसको मार देने के ऑर्डर तक आ गए थे। आपको याद, इकरार हसन ने एक बात कही थी कि मारने तक की जो है वो करने की कोशिश की गई थी। बच्ची को किस तरीके से निकाला गया, शेल्टर होम में रखा गया, सेफ़ हाथों में आ गई बच्ची। मगर अब क्या हो रहा है? अब आप लोगों ने इस केस को छोड़ा और आप उस केस की तरफ लग गए जिस केस में वो केस नहीं है, स्टेट उसको केस नहीं मानती। वो केस कैसे है, उसके ऊपर आप लोग लग गए। जो 2 बहनों का मामला चल रहा है, वो अपने उनके ख़ानदानी मसले, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगी, लड़ेंगी, झगड़ेंगी, उसके बाद जुड़ भी जाएंगी। तो आप लोगों ने उसके अंदर जो किरदार अदा किया,
ایک ہی بات سننے کو آتی کہ گند ہے، گند میں ہاتھ مت ڈالو، گند ہے، گند ہے، اپنے ہی خاندان گندا ہے ان کا، اپنے خاندان کی باتیں نکل رہی ہیں۔ اس میں آپ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دونوں سگی بہنیں، اگر ایک بہن کی سائڈ لیں گے تو دوسری بہن کا مسئلہ، دوسری بہن کی سائڈ لیں گے تو اس بہن کا مسئلہ، آخر میں جڑ جانا ہے۔ جتنے بھی الزام کر لیں خونی رشتے ہیں، یہ معافی تلافی ہو جائے گی، پھر جڑ جائیں گے۔ آپ اور ہم تو اپنے رستے سے ہٹ گئے نا، آپ اور ہمارا جو رستہ تھا اور اب کیا ہوا، آپ کے ویورشپ کم ہو گئی، آپ نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں، اس بے سر و ساما کیس کی طرف آپ لوگ دیکھنے لگے جو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر گینگ نے آہستہ آہستہ اپنی چالیں چینج کی، اس نے وہ تمام چیزیں کرنا شروع کر دی جس کے ہماری نظریں بچ گئیں۔ کل ایم ایل او کے اوپر درخواست تھی جس کو نمٹا دیا گیا ہائی کورٹ نے، اور اس کو واپس ٹرائل کورٹ میں ڈالا گیا، مگر بہت اچھی بات ہے کہ ٹرائل کورٹ کی طرف سے ایک فوراً ہی رات میں ایک لیٹر ہمارے پاس ایک شو ہو گیا کہ ایم ایل او کی اجازت دے دی گئی ہے، اور 25 اگست کو یعنی آج کے دن شاید ایم ایل او ہوگا، کچھ اس طرح کی اطلاعات مجھے ہیں۔ اور آج بارش ہے، پتہ نہیں اب اس کے بارے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ باقی میں آج بس بڑے دل کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں اور کچھ بڑے مان کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں کہ جب آپ لوگ ایک چیز میں، ابھی کیا ہوا ہے کراچی میں 4 مختلف اور واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اسی دوران میں 4 مختلف جگہوں سے بچیاں اٹھائی گئی ہیں جن کی عمریں 13 سال 12 سال 14 سال اس کے درمیان ہے، اچھی فیملیز کی پیاری پڑھی لکھی خوبصورت بچیاں ہیں، ان کو بھی اٹھایا گیا۔ یہ گینگ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس نے اپنے کام کی لمٹس کم کر دی تھی کیونکہ لوگ اویئر ہو گئے تھے، لوگ لڑ رہے تھے، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے تھے، ہر بندہ وکیل نظر آتا تھا، ہر بندہ جج نظر آتا تھا، ہر بندہ ایک صحافی نظر آتا تھا۔ اتنے پیارے پیارے لوگ ہمیں ملے اس کیس کی وجہ سے۔ آج وہ سب کہیں گم ہو چکے ہیں اور وہ کہیں غائب ہیں، اور نہیں معلوم ان کا دل کیوں ٹوٹا۔ دل ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا جب آپ ایک جدوجہد کرتے۔ میرے پاس کل پرسوں ایک کال آئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو اس ملک سے نفرت کرنے لگ گیا، مجھے تو نفرت ہو گئی، میں تو یہ ملک ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بہت ہو گیا یہاں انصاف نہیں ملتا۔ میں نے کہا دیکھیں، یہ آپ کی اگر باتیں ہمارے آباء و اجداد سن لے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جدوجہد کی کہ ایک ملک ہوگا پاکستان، اور آج کے بعد اگر آپ کی آئندہ نسلیں یہ باتیں سنیں گی اور وہ یہ کہیں گی کہ ہماری نسلوں نے اگر جدوجہد کی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ ہم جدوجہد نہیں کر رہے، ہم ایک قوم نہیں بن رہے، ہم اپنے ایک چیز پر قائم نہیں رہتے۔ ہم نے ایک جنگ تھی جس کے اندر ہم نے قدم رکھے تھے اور ہم اس جنگ کو جیتنا چاہتے تھے۔ اس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، اس میں جھگڑے بھی ہوں گے، دوسری پارٹی بھی آپ کو کبھی لگے گی حاوی ہو گئی، مگر وہ بہت مضبوط ہیں، مگر ہم اس سے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم ایک سچائی کی طرف ہیں، اور جو بھی حق اور سچ پر ہوتا ہے اس کی مدد اللہ کی ذات کرتی ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں اور ہمارا اپنے اللہ پر، اپنے خالق پر یقین ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ ابھی کتنی بچیاں اغوا ہو رہی تھیں، ہانی کے فادر نے کہا کہ میں نے مہدی قاسمی صاحب کو دیکھ کے ہمت پکڑی ہے۔ یہ نظام ٹھیک ہے، یہ نظام صحیح طریقے سے چلے گا، آپ اور ہمیں قدم بڑھانے ہوں گے۔ ہم بیچ مجدہار میں، سمندر کے بالکل بیچ میں لا کے مہدی قاسمی صاحب یا اس کیس کو نہیں چھوڑ سکتے کہ نہ تو یہ آڑ لگے گا اور نہ پاڑ لگے گا۔ یہ کیس ہمارے محنت پر یہاں تک پہنچا ہے، آپ سب کی محنت سے یہاں تک پہنچا، اور ابھی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کیس کو لگے رہنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آپ لوگ، اچھے اچھے بہنیں تھی، بھائی تھے جن کو نہیں بھی سمجھ آتا تھا، جو گاؤں سے اٹھ کے فون کر رہے تھے، جو ایسے ہاؤس وائف تھی جو یہ کہتے تھے ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ کیوں اس چیز سے ختم ہو گئے؟ وہ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ یہ چیز کامیاب ہوگی۔ دشمن کی چالیں بدل گئی ہیں، دشمن کے چہرے پہچانے، وہ کس طرح سے اپنے چہرے بدل کے آ رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ قوم ایک ساتھ اس کیس میں جڑی رہے۔ یہ کیس طول پکڑ گیا ہے مگر یہ تیز صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ اگر کوئی کیس دوبارہ ری اوپن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے سلو موشن میں بڑھتا ہے مگر کامیابی کی طرف ہی جاتا ہے، اور جبران ناصر صاحب پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اس کیس کو ضرور کامیاب کرائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اس کے اندر لوگ تھے، جو چہرے تھے، وہ بے نقاب ہوں گے۔ یہاں پر صورتحال بڑی گمبھیر ہے، پاکستان کو چھوڑ کے چلے جانا ایک سلوشن نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ بندھے رہنا ہی اصل سچویشن ہے۔ تو دعا کریں کہ پاکستان کے ساتھ لگے رہیں اور اس پاکستان کی مٹی کے لیے کام کریں۔ میں تو اپنا کام کرتی رہوں گی، چاہے میرے ساتھ دینے والے 2 لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ میں لائیو ٹرانسمیشن کرتی ہوں ریحانہ رضا آفیشیل کے اوپر رات کو 10 بجے، آپ کو دل کرے ضرور آپ آ کے جوائن کیجئے۔ اس کے اندر ہم یہی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ لائیو ٹرانسمیشن کرتے تھے، آج انہوں نے اپنا ٹاپک چینج کر لیا، وہ 3-3 ہزار 2-2 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنا محاذ نہیں خالی چھوڑنا۔
میں نے جو عہد کیا ہے اس کو میں خالی نہیں چھوڑوں گی، میں ڈٹی رہوں گی۔ میرے چینل پر اگر 4 لوگ بھی آ کر بیٹھتے ہیں اور اس بات پہ بات کرتے، میرے لیے یہ بھی ایک ہمت ہے، میرے لیے یہ بھی ایک بہت ہے۔ تو میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گی، میں جس راستے پہ بیٹھی تھی میں وہیں بیٹھی رہوں گی۔ آپ لوگ اگر میرا ساتھ چھوڑ کے گئے تو مجھے امید ہے آپ ہی لوگ واپس سے آئیں گے اور ہمارا ہاتھ تھامیں گے اس فضول کیس کی طرف، جہاں 2 بہنوں کا خاندانی مسئلہ، اس کی طرف آپ کو نہ کوئی ثواب ملے گا، نہ آپ کی اس کام سے آپ کی کوئی جد و جہد ہوگی۔ کم سے کم یہ کیس ایک مثال بن رہا تھا، عوامی مثال، کہ عوام کی طاقت نے اس کیس کو روح دی ہے، اس عوام کی طاقت نے اس کیس کو چلایا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اسی طرح مہدی کاظمی صاحب کی اور ان تمام بچیوں کی جو اغوا ہوتی ہیں، جو گھروں سے نکالی جاتی ہیں اور جن کو لے جا کے سر بازار بیچا جاتا ہے، جن مسلمان بہن بیٹیوں کی عزتوں کی نیلامی ہوتی ہے اور وہ بازاروں میں بکتی ہیں، کل روز محشر ہمارے نبی پاک بھی پوچھیں گے۔ آپ کو میں وہ یاد دلا دوں کہ نار نمرود کے اندر جب آگ جل رہی تھی تو ایک قرآن میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کے جاتی تھی اور اس آگ میں ڈالتی تھی، تو باقی چڑیوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے، تمہارے لگتا ہے کہ اتنی آگ جو آسمان تک باتیں کر رہی ہے، تمہاری ایک چونچ آپ سے پانی کے ایک قطرے سے کہ یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس چڑیا نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اس نے کہا، دیکھو یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، مگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھ سے سوال کریں گے کہ میرے نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اے چڑیا تو کیا کر رہی تھی؟ تو میں کیا کہوں گی کہ میں صرف بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی تھی۔ اگر میں ابھی یہاں خالی بیٹھ جاؤں تو میں ان میں سے ہوں گی، یا تو میں گینگ یا غلط طرف بھی ہوں گی، یا میں پیغمبر کی طرف ہوں گی، یا میں جو فرعون تھا اس کی طرف ہوں گی جو نار نمرود میں ڈال رہے تھے حضرت ابراہیم کو، یا میں اس کی طرف ہوں گی، نمرود یا ابراہیم، ٹھیک ہے، ان میں سے ہمیں ایک کو چننا ہوگا۔ نار نمرود اور یہ والی مثال اللہ پاک نے ہمیں دی اور ہمیں سمجھا دیا کہ جب اگر حق اور باطل کی کہیں جنگ ہو تو وہاں پہ خاموشی سے چپ ہو کر یہ نہیں کہنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے الفاظ سے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا میرے آنے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ سب چلتا رہے گا۔ اور لائٹ چلی گئی ہے، آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، میں نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، چاہے لائٹ جائے چاہے اور کچھ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔